الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، کوشش کیجئے کہ روز کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق خیرات ضرور کیا کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ اس بات کی تعلیم دیجئے، ان کی تربیت کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ آئیے صاحب، آج ایک ایسی عظیم المرتبت بارگاہ میں مل کر اپنی اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جس بارگاہ کا تعارف ناظرین مجھ جیسا گناہگار پیش کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی میں اگر یہ دعویٰ کروں صاحب کہ دنیا کے جتنے بھی عالم و فاضل ہیں وہ اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں تو یقین مانیے علم کم پڑ جائے گا، فہم محدود ہو جائے گا، شعور کے دروازے بند ہو جائیں گے، زبان رک جائے گی، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ناظرین، کہ اس کائنات کی سارے خزانوں کی کنجیاں جن کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ آپ کے میرے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات ہیں، کہ آپ کن کی کنجیوں کے مالک ہیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے خزانے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی اور ان کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب ذرا سوچیے ناظرین کہ جو اس کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں ان کے ایک غلام ہیں جن کو دنیا سر جھکا کر سیدنا، کیونکہ شیخین ان کو سیدنا فرماتے ہیں نا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جو کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیوں کے مالک ہیں، ان کے جو پہلے خزانچی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ فائنینس منسٹر ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا مقام اور مرتبہ ناظرین میں اور آپ کیا بیان کریں گے صاحب، اور کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ کروڑوں مؤذن آئے اور یقیناً کروڑوں مؤذن آئیں گے، کتنے مؤذن آئے نہ معلوم، کتنے مؤذن آئیں گے نہ معلوم، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں ناظرین، وہ تمام مؤذنین جو ہیں محشر تک جس شخصیت کی سرداری میں یا امامت میں کھڑے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تمام مؤذنین کے سردار بھی اور ان کے امام بھی ہیں۔ میں کیا ان کا مقام اور مرتبہ بیان کروں صاحب، کہ ہم تو دین اسلام کو بہت فار گرانٹڈ لیتے ہیں نا، یہ جو کلمہ طیبہ ہمارے وجود میں پیوست ہو چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ویٹیج کو تو ناظرین ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس کی اہمیت کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ آئیے ذرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے نا، مکے کی گلیاں ہیں، مکے کی تپتی سرزمین ہے، امیہ بن خلف جیسا جابر ہے، ظالم شخص ہے جس کی غلامی میں بظاہر اس وقت آپ موجود تھے، وہ آپ پر جس انداز سے تشدد کرتا تھا آپ یقین مانیے روح کانپ جاتی ہے جب آپ تاریخ کے کرتاس کھول کے دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ کو مارتا تھا، آپ کو پیٹتا تھا، آپ کو قید و بند میں رکھتا تھا، اور جس وقت سورج اپنے عروج پہ ہوتا تھا، آج آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں میری بات کو، کراچی والے، لاہور والے 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے صاحب ٹیمپریچر، عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں۔ مکے کی سرزمین ذرا سوچیے 1450 برس پہلے اس تپتی ہوئی سرزمین پہ کہ جس پہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ گوشت جو ہے بھن جائے، وہاں پہ میرے آپ کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ بدن جو ہے باقاعدہ لٹایا جاتا تھا، اور صرف لٹایا نہیں جاتا تھا، ان کے سینہ اتھر کے اوپر اینٹ رکھ دی جاتی تھی، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، ان کو زد و کوب کیا جاتا تھا، اور اس وقت بھی اس کا من نہیں بھرتا تھا۔ یعنی اوباش
بدماش نوجوانوں کو بلا کے ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کے باقاعدہ ان کو مکے کی گلیوں کے اندر پھیلایا جاتا تھا. یہ میرے آپ کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان سے اس وقت بھی جو ہے وہ لا کا نعرہ نہیں نکلتا تھا بلکہ احد احد کی صدائیں اس وقت بلند ہوا کرتی تھی اور بتلاتے تھے کہ میرا وجود جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے. اور ذرا سوچئے مقام المرتبہ کیا ہے کہ جو تحیۃ الوضو کی نماز ادا کریں، یعنی جن کا وضو کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے، جن کی نمازیں ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں سیر کر رہے ہو تو جنت میں ان کو چانپوں کی آوازیں سنائی دینے لگے، یعنی کسی کے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگے، تو بتایا جائے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے آپ کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی سرکار علیہ السلام سفر میں ہو، حضر میں ہو، غزوات میں ہو، ہر موقع کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، سرکار علیہ السلام کی خدمتیں کیا کرتے تھے. بدر سے لے کے تبوک تک سرکار علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوشبودار اور حسین ترین تعارف اور ظاہر وہ جو دور ہے کہ وہ ابتدائی دور کے اسلام کے نور سے منور ہونا اور شدید پر ظاہر تشدد کیے جانا، ظلم کیے جانا، اس ظلم کو برداشت کرنا. آغاز فرمائیے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ شروع کرنے سے قبل میں یہ دعائیہ کلمات ضرور کہنا چاہوں گا اور اس پر آپ ہم سب اور ہمارے ناظرین ضرور آمین کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بلال حبشی کی استقامت کی خیرات. اللہ اکبر. آمین آمین آمین. بلا شبہ یہ ہستیاں اپنی ذوات میں کچھ انفرادیات رکھتی ہیں اور بلال حبشی نے جرت، استقامت اور استقلال کا جو مظاہرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اللہ. حمامہ کے بیٹے ہیں، رباح کے بیٹے ہیں. حمامہ بھی ایمان لے کر آئیں، آپ کے بھائی خالد بھی ایمان لے کر آئے، گھر کے سارے افراد ایمان لے کر آئے. بلال حبشی ہیں، کبھی کنیت ابو عبداللہ کہلائی، کبھی ابو عبد الکریم کہلائے اور کبھی ابو عمر کہلائے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی ایام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کی داستانیں رقم کی اور آج بھی وہ داستانیں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہیں. اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، اللہ محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر. اللہ. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سبحان. کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اللہ اللہ حبت سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. اللہ. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسیران زلف رسول ہیں. بہت اچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ ساری زندگی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سیاہ زلفوں کی اسیری میں ہی گزار کر اپنے آپ کو امر کیا. تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جلوہ فروز اور حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو آپ بکریاں چراتے چراتے غار حرا کے قریب پہنچے جناب. تو وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی گفتگو کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت بلال حبشی کو دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا، قریب بلایا اور ساتھ بٹھا کر گفت و شنید کی. تو بلال حبشی نے دریافت کیا کہ آپ کیا بات کیا کرتے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پیغام محبت پیش کیا. تو پہلے ہی حضور علیہ السلام کی عقیدت اور احترام میں گویا کہ اپنے دل کو آمادہ کر چکے تھے. وہاں سے خاموشی سے اٹھے اور واپس آ گئے. دوسرے دن پھر وہاں پہنچے محض اس لیے کہ اس کریم لجپال کی مبارک زبان سے کچھ اور کلمات سننے کو ملیں گے. یہ دوسری بیٹھک تھی اور اس بیٹھک میں آپ نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ میں آپ کی غلامی قبول کرتا ہوں، مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا. سیرت نگاروں نے دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ابو سفیان کے غلام تھے. عمار بن یاسر ایمان بھی لا چکے تھے اور ایمان لانے کے بعد اس کا اعلان بھی کر چکے تھے جناب. تو ابو سفیان جو ہیں وہ انہیں لے کر
سرداروں کی اس میٹنگ میں گئے کہ جہاں یہ امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں، اور عمار بن یاسر بحیثیت غلام ان کے درمیان موجود ہے، اور ابو سفیان پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، تم جس کا کلمہ پڑھ چکے وہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور سارے انسان برابر ہیں۔ تو وہاں امیہ بن خلف موجود ہے، اور ان کے غلام بلال حبشی بھی موجود ہے۔ ٹھیک، اس نے جب یہ کلمہ سنا کہ سارے انسان برابر ہیں، یہ تو سرداری پر بہت بڑی ضرب تھی، بلال حبشی کو اس نے کہا کہ جناب تم غلام ہو، اٹھاؤ کوڑا اور عمار بن یاسر کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ اب وہ جو رشتہ ایک محبت اور الفت کا ایمان کی بنیاد پر قائم اللہ، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا نہیں اٹھایا، اور عمار بن یاسر پر وہ کوڑا نہیں برسایا۔ اللہ، یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی واضح ہو، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب یہ امیہ بن خلف کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ یہ ابو سفیان کو نیچے دکھانا چاہتے تھے کہ میرے غلام نے ان کے غلام کو کوڑے مارے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے بھائی عمار بن یاسر کا لحاظ پاس اور ایمان کی اس حرارت کے اعلان کے ساتھ گویا امیہ بن خلف کے غرور کو زمین بوس، اور نسلی تفاخر جو تھا نا وہ بھی زمین بوس کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مزاحمت ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بلا شبہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشدد برداشت کرنے کی انتہا کر دی، تشدد کرنے والوں نے کرنے کی انتہا کر دی، اور انہوں نے برداشت کرنے کی انتہا کر دی۔ نصف النہار قید خانے سے نکالا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بھاری چٹان آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی کمر میں موجود چربی پگھل جایا کرتی تھی، لیکن آپ کی زبان پر احد احد ہی کی صدا بلند۔ پھر اس کے بعد جناب مارنے والے تھک جاتے تو باریاں لگائی جاتی، ایک تھک جائے تو دوسرا مارنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ساتھ آپ دیکھیے کہ جب شام ہوتی ہے تو شریر لڑکوں کے ہاتھ میں جناب بلال حبشی کو دے دیا جاتا ہے، ان کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی بات ہے، احد احد۔ وہ شریر لڑکے بھی جب تھک جاتے ہیں تو رات کو زنجیروں میں آپ کو جکڑ کر اور باندھ کر آپ پر کوڑے برساتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلال حبشی یہی کہتے ہیں کہ وفاداری ہے اور اسی وفاداری پر میں قائم رہوں گا۔ ادھر یہ مظالم ہوا کرتے تھے، اور دوسری طرف پوچھا جاتا تھا بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ یہ جملے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بات ختم کروں۔ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، یہ نہیں کہتے تھے میرا خدا اللہ ہے، کہتے تھے میرا خدا وہ ہے جو محمد کا خدا ہے۔ اللہ، یہ ہے بات، کیا بات ہے، میرا خدا وہ ہے جو محمد کا خدا ہے۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا، چونکہ یہ اس موقع پہ علامہ صاحب ہمیں لے ہی آئیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے، اب ظاہر ہے یہ سارا معاملہ ایک ڈیوائن پورا ایک پلان ہے، اللہ کی رضا ہے اس میں، اور یہ تاج جناب صدیق اکبر کے ہی سر اقدس پہ سجنا تھا۔ تو وہ جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خریداری کا معاملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس غلامی سے نکال کر اصل غلامی میں تو لانا تھا نا ان کو، تو وہ کیا ہوا تھا؟ اور ظاہر جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے آپ پر شفقت فرمائی اور سرکار علیہ السلام نے پھر آپ کو جس انداز سے مطلب سمیٹا ہے، وہ ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں اولون سابقون کی ایک صفت نظر آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے چند منتخب صحابہ کو عطا فرمائی۔ جناب حضرت بلال حبشی کی یہ خصوصیت ہے کہ اولون میں بھی آپ کی ایک فضیلت ہے اور سابقون میں بھی آپ کی ایک فضیلت وہ کیسے؟ سابقون میں فضیلت یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 سابق ہیں سبقت لے جانے والے۔ عرب میں سبقت لے جانے والا میں ہوں، حبشہ میں سبقت لے جانے والے بلال ہیں، فارس میں سبقت لے جانے والے سلمان ہیں، اور روم میں سبقت لے جانے والے صہیب رومی ہیں۔ تو سابقون میں بھی آپ کا بڑا نمایاں مقام ہے، اور اولون میں بھی آپ کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ 7 لوگ تھے، اور ان میں ایک بلال حبشی رضی اللہ اکبر۔ تو اولون کا تاج بھی آپ پر بڑے نرالے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، اور سابقون کا تاج بھی آپ پر سجایا گیا ہے۔ اسی طرح جو آپ پہ ظلم و تشدد کا معاملہ ہے، اگر ہم یوں غور کریں کہ بہت سارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو
تو یہ ظلم بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے کہ میرے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیں کہ ابھی اسلام لائے ہیں اور ابھی صرف 7 لوگ ہیں جن میں سے 3-4 لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے، اور یہ تشدد اتنا خطرناک ہے کہ چربی تک پگھل رہی ہے. لیکن آپ کی استقامت دیکھیں کہ اور کوئی یہ ظلم برداشت کرنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو تسلیم کر لو اور اسلام سے روگردانی کر لو، اسلام سے دور ہٹ جاؤ. لیکن اپنی چربی کو پگھلانے والے عذاب کو اور اس طرح کے نقصان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن کلمہ حق کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں. اور دیکھیے سرکار نے خراج تحسین پیش کیا اس معاملے پہ کہ اے بلال، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے والے پہلے آپ ہیں. تو جب یہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جو بلال کو آزاد کروائے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے جا کر آزاد کرواؤں گا. تو پھر وہ امیہ بن خلف کے پاس آئے حضرت ابوبکر صدیق. امیہ بن خلف ظلم کر رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اتنا برا لگتا ہے تو اسے آپ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا پسند ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ لگاؤ، کیا دام لگاتے ہو؟ تو ویسے تو اسے معلوم تھا کہ بڑا کم ریٹ ہے اور حبشہ کے غلام کا عام غلاموں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ کم ریٹ ہوا کرتا تھا. لیکن جب دیکھا کہ مطالبہ یہ ہے کہ جو لگاؤ، کیا ریٹ لگاتے ہو، تو اس نے اندازے سے 2000 دینار کا ریٹ کوٹ کیا. اسے پتا تھا کہ یہ 5-6 گنا زیادہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً ڈن کر لیا. اب یہ کافر کی ایک بدبختی ہے اور بری صفت ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق 2000 دینے کے لیے تیار ہیں تو فوراً مکر گیا اور کہتا ہے کہ اب تو مجھے 5000 دینار چاہیے. ٹھیک، اس نے انٹرسٹ دیکھ لیا. ہاں، انٹرسٹ دیکھ لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے 5000 پہ ڈن کر لیا. اب اس کی مزید بدبختی یہ ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے بیچنا ہی نہیں ہے. وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو عجیب و غریب یہاں پر معاملہ ہے کہ جو غلام 200-300 دینار کا ہے اس کے 5000 دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں پھر ایک اسٹیپ پیچھے ہٹتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ رقم مل جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اسے تانا دیا کہ تو 2 دفعہ اپنی بات سے مکرا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اب فائنل یہ ہے کہ مجھے 10,000 دینار چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے ڈن کیا اور فوراً وہ 10,000 دینار اس کے حوالے کر دیے. اور 10,000 دینار کے بدلے میں حضرت بلال کو لے کر یہ نہیں کہ اب بلال میرا غلام ہے اور میری خدمت کرے گا، نہیں، اتنی ہیوی پرائس پے کرنے کے بعد اگلا جو جملہ آپ کا نکلا، آپ نے ارشاد فرمایا بلال میں نے خریدا ہے اور آج گواہ ہو جاؤ میں اس بلال کو آزاد. اللہ. اور سرکار نے فرمایا کون ہے جو جنت کا خریدار؟ جی ہاں. تو پھر امیہ بن خلف ہنسا، کہا لگایا کہ تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کے بدلے میری جان بھی مانگتے تو میں جان بھی تمہیں دے دیتا کہ یہ حضور کا فرمان تھا اور مجھے یہ پورا کرنا تھا. اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خرید و فروخت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خرید و فروخت کے حوالے سے قرآن میں آیات نازل فرمائیں. کفار یہ اعتراض کر رہے تھے کہ حضرت بلال کو ابو بکر نے اتنے ہیوی دام پر خریدا ہے، یقیناً بلال نے ابو بکر پہ کچھ احسان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے پرہیزگار کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ بندہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پرہیزگاری حاصل کرے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اس نے بدلہ چکانا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے، وہ رب جو اعلیٰ اور عرفہ ہے. اتنے اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرید و فروخت کا ذکر فرمایا. اگلے دن حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے ساتھ تھے. بلال کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر آپ کو گلے لگائے. اور یہ جملہ جو آپ نے کہا تھا وہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ بلال رہتی دنیا تک تم اس بندے کے نام پر یاد رکھے جاؤ گے جس پر اسلام میں سب سے پہلے ظلم کیا گیا. یعنی ایک طرف تو یہ ہو گیا اور دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے، اگر میں کہوں سرکار کے فرمان پہ اگر کسی نے جنت خریدی ہے
تو ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا آخر میں اب ذرا آئیے، یہ تو واقعہ ایسا ہے صاحب، اف توبہ، مطلب میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں میں تو اشکبار ہو جاتا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. آجا میرے لاڈلے، آجا میرے پیارے، آجا میرے آئے. وہ بتائیے وہ کیا ہوا تھا پھر حسنین کریمین علیہ السلام جس انداز سے جو ہے وہ اذان کے لیے فرمایا تھا؟ وہ حضور کے وصال کے بعد پھر وہ مدینے میں رہ نہ سکے، یعنی حضور کی جدائی، حضور کا فراق، حضور کا غم انہیں نڈھال کر دیتا تھا، تو وہ مدینے میں رہ نہ سکے. پھر وہاں سے وہ شام کی طرف چلے گئے، ہیلپ چلے گئے، اور پھر وہاں پر وہ مارکوں میں چلے گئے، جہاد پر چلے گئے. یہ بھی بڑا ایک حسین پہلو ہے کہ ایک مؤذن ہو کر کے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، یہ بڑا اہم پہلو ہے. کہ مؤذن ہو کر کے وہ اظہار کر رہے ہیں اے خلیفۃ الرسول میں اب جہاد کریں. اسلام کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میں جہاد کروں. 6 ماہ تک جہاد کرتے رہے، اور ایک علاقہ تھا، وہ علاقے کا نام ہے خولان اور حلب کا. تو وہاں پر آپ چلے گئے تقریباً کچھ عرصے کے بعد، تو سو رہے تھے، تو سوتے سوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ جملہ دیکھیں، میری زیارت کو آؤ، حالانکہ حضور کا وصال ہو چکا ہے. یہاں امام مالک کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے روضے پر نہیں گیا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ میں حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. یعنی زیارت روضہ رسول دراصل زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ملاقات ہے حضور سے. سبحان اللہ. کوئی جائے اگر روضہ رسول پر جائے تو یہ تصور رکھ کر جائے اور وہ کہے کہ جو ہے میں جو ہے سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو وقت آخر وہ جملہ بھی مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ موجود ہیں، اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ بہت فرحت ہے، بہت خوشی ہے مجھے. تو آپ کہتی ہیں کہ بھائی یہ وقت وصال کیسی خوشی ہے؟ کہا کہ میں خوشی کیوں نہ مناؤں کہ میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. یعنی وصال کے بعد یہ موت ہی تو ہے جو حائل ہے، یہاں موت آئے گی اور میں حضور کی زیارت کے لیے چلا جاؤں گا. اچھا تصور ہے. یعنی کہ موت کو آپ نے ایک نئی جہت، ایک نئی سمت عطا فرما دی. لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، حضرت بلال حبشی موت کو سینے سے لگا رہے ہیں کہ زیارت رسول سے مشرف. اب یہاں پر جو معاملات جب سرکار نے بلایا تو چل پڑے مدینہ منورہ. مدینے گئے تو تمام کے تمام پروٹوکول دیکھیں آپ، ایک حبشی غلام کا پروٹوکول کہ مدینہ امڈ آیا کہ بلال حبشی آ گئے ہیں، سرکار دو عالم کے غلام آ گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی سے انہوں نے عرض کی کہ وہ اذان تو سنائیے جو اذان آپ دیا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں جو اذان حضور کو سناتا تھا میں کسی کو نہیں سناؤں گا. آپ نے انکار کر دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے چارہ کار نہ رہا کہ اب کیسے حضرت بلال حبشی کو راضی کیا جائے. تو اندازہ لگائیں کہ آل رسول کی نسبت دیکھیں بلال حبشی کے، تو سب کی نگاہ گئی تو کہاں گئی؟ حسنین کریمین کے پاس گئی کہ اگر ہم یہاں سے ریکویسٹ کروائیں تو بلال حبشی جو ہے وہ منع جن کی بات سرکار نہیں ٹالتے تھے وہ نواز ہے. ہاں تو پھر بلال حبشی کو جب حسنین کریمین گئے تو انہوں نے چوما، ان کو پیار کیا، بوسہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بابا بلال آپ وہ اذان تو سنائے جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے. تو پھر آپ سے رہا نہیں گیا. تو آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں اذان دیتا ہوں. آپ چھت پہ چڑھ کر اذان جب آپ نے دی تو یقین جانیے مدینے میں ایسا سما بندھا، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ پورا مدینہ زار و قطار ہو رہا تھا اور پردہ نشین خواتین اپنے گھروں سے باہر آ گئیں. اور کہا جاتا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد دوبارہ یہ کیفیت مدینے میں کبھی نہیں آئی کہ بلال حبشی نے اذان دی تھی. اللہ اکبر. تو بلال حبشی کی اذان نے اس پورے کے پورے مدینے کے ماحول کو دوبارہ سے ویسا بنا دیا جیسے سرکار کا مدینہ تھا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عشق دے، وہ خیرات دے جو حضرت بلال حبشی کے زبان مبارک سے جو اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی تھیں وہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے، جھنجھوڑ دے ہمیں. کاش کیسے دن ہمیں مل جائیں. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے صاحب. آئیے صاحب کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں کہ رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں. آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر معمور کر دے گا. وہ عشق احمد کی ہے علامت، بلال حبشی ہمارے آقا وہ
عشق احمد کی ہے علامت، بلال حبشی ہمارے آقا، کئی صحابہ پہ ہے فضیلت، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال حبشی ہمارے آقا، احد احد کی صدا زباں پر بنے ہوئے ہیں رضا کے پیکر، احد احد کی صدا زباں پر بنے ہوئے ہیں رضا کے پیکر، کمال ہے ان کی استقامت، بلال حبشی ہمارے آقا، کمال ہے ان کی استقامت، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال کی عظمتوں کے قربان جنہیں خریدے حبیب رحمان، بلال کی عظمتوں کے قربان جنہیں خریدے حبیب رحمان، لگائے صدیق جن کی قیمت، بلال حبشی ہمارے آقا، لگائے صدیق جن کی قیمت، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال حبشی ہمارے آقا، اذان ایسی کسی نے دی ہے کہ جب بولے نام مصطفیٰ کا، اذان ایسی کسی نے دی ہے کہ جب بولے نام مصطفیٰ کا تو ہو رہی ہو انہیں زیارت، بلال حبشی ہمارے آقا تو ہو رہی ہو انہیں زیارت، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال نازا نہ کیوں ہو تم پر، تمہارا چرچا سنائے گھر گھر، کہ پائی جس نے تمہاری نسبت، بلال حبشی ہمارے آقا، بلال حبشی ہمارے